معذرت وہ بیچ میں فون آ گیا تو یہ کٹ گئی بات. تو خلاصہ یہ کہ ساری چیزوں کو پس منظر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ دیکھیں. اور آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور ان سے بہت انسیت محبت ہے جو ہونی چاہیے، جس کو جس سے ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کا اپنا ایک ذوق ہوگا. لیکن اس کو جب آپ اسیس کریں تو اس میں ان باتوں کو ذرا چاروں طرف سے گہرائی کے ساتھ دیکھ کر اور گہرائی کے ساتھ سمجھ کے پھر فیصلہ اور فتویٰ دیں. اس طرح کی باتوں کو پھیلا کے یہ اور شور مچا کے کہ علماء نے بڑی زیادتی کی، ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے کہ جیسے علماء نے زیادتی کی مولانا کے ساتھ اور ان کو غلط سمجھا اور ان کو پڑھا نہیں اور ان کے بارے میں ایسے ہی جو ہے وہ بے بنیاد الزامات لگا دیے. یہ بالکل غلط رویہ ہے اور غلط بات ہے. علماء کرام نے مولانا مودودی کی پوری کتابیں تفصیل کے ساتھ پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے چیدہ جو اصول ہیں جن سے مولانا خود بھی اختلاف نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جن چیزوں کو مولانا نے قبول کیا بھی ہوگا تو اس کا بھی اظہار انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنی کسی رائے سے رجوع نہیں کیا، شاید ہی کوئی ایسی رائے ہو. اسی بنیاد پر لوگ ان کے ساتھ آتے تھے اور نکل جاتے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو بہت وضاحت سے لکھا ہے اپنے اختلافات کے بارے میں کہ کس طرح مولانا کے ہاں جو ہے یہ سب اس کی اجازت نہیں تھی. تو آپ کو معلوم ہے روداد جماعت اسلامی میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اتنا سا بھی اختلاف، یعنی مولانا کو اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا اجتماع، یعنی وہاں پہ کسی نے سوال کر دیا ارکان میں سے کہ یار تبلیغ والوں کا بھی کام ہو رہا ہے مولانا الیاس کا، اسی جگہ ہمارے ہاں بھی ہے جلسہ، تو کیا ان کے ساتھ مل کے نہ کر لیا جائے؟ تو مولانا عزت سب کی کرتے تھے، محبت سب کی کرتے تھے، کسی کے خلاف بد زبانی نہیں کرتے تھے. یہ ان کی بات ہے، یہ بہت کمال ہے. لیکن مولانا کہا کہ نہیں، ان کا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کرتے؟ کہ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے. اور بلکہ بات سے تو یہ بھی آپ فرماتے کہ آپ اپنے جو مقامی ارکان ہیں ان سے رابطہ کیجیے، ابھی آپ دوبارہ درخواست دیجیے گا، آپ رکنیت کے اہل نہیں ہیں ابھی، تو آپ کو بنیادی مسائل سمجھ میں نہیں آئے کہ ہمارا ان کا فرق کیا ہے. اسی طرح مولانا یعنی علمی جن کے علماء تھے ان کی باتیں مانتے بھی تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ سب قبول کرتے تھے، لیکن ان سب کی فکر سے ان کو شدید اختلاف تھا. اور اس اختلاف کی بنیاد پر وہ اس کا جہاں ضرورت ہوتی تھی اظہار کرتے تھے. تو جس طرح مولانا کو یہ حق حاصل ہے کہ پچھلے 1400 سال میں جن چیزوں سے وہ اختلاف کرتے ہیں ان کو وہ غلط سمجھیں اور اس کے خلاف اپنی ایک بات پیش کریں. مولانا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے تھے ان کے بارے میں؟ اس لیے کہ مولانا کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ فتویٰ لگائے. گو عملی طور پر ان کا یہ کہنا اس بات کا فتویٰ ہی تو ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں مولانا مودودی کہ یہ افرض الفرائض ہے، یعنی ان کے الفاظ میں یہ فریضہ اقامت دین یہی اصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمارت ہے جس کا اوپر جو چھت ہے وہ اصل جو فاؤنڈیشن تو یہ ہے. آپ نے روزہ، نماز، حج، یہ ساری چیزیں اسی نظام کی تبدیلی کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہی ہم تک پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جو عبادات ہیں یہ سب صرف اس لیے دیے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسلامی نظام برپا ہو، شہادت حق ہو، یہ کل یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ضمنی ہیں، گو عبادتیں ہیں اور بہت اہم ہے. نماز بہت اہم ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس لیے ماشاء اللہ خود تہجد گزار تھے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ان کے ہاں اصل فکر یہ ہے کہ نظام تبدیل ہو، باقی کام ضمنی. اسی لیے تمام تحریکوں کو کہتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ سب ایک شعبے پہ کرتے ہیں کام. نظام جو کہ اصل ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ نظام بھی ایک بڑا اہم کام ہے جو کہ سب کہتے ہیں. وہ مولانا کہتے ہیں کہ نظام ہی اصل ہے، دنیا میں خلافت قائم کرنا یہی زندگی کا مقصد ہے اور مقصد عین ہے. جو اس مقصد عین میں ہمارے ساتھ نہیں ہے یا نہیں سمجھتا، ظاہری بات ہے وہ پورا دین سمجھے ہی نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا فتویٰ ہے مولانا مودودی کا جو انہوں نے بولے بغیر پوری امت پہ لگا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز فرض ہے، جو چیز ان کے نزدیک فرض ہے، جس کو وہ فرض قرار دیتے ہیں، اس فرض کا انکار کرنے والا یا اس کو نہ ماننے والا کافر ہے. ہر وہ شخص جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے. کہے کہ میں فرض ہی نہیں مانتا، وہ کرے نہ کرے، اب وہ فرض سمجھے
اور اس پر کام کرے تو ٹھیک ہے، فرض سمجھے اور کام نہ کرے تو سست ہے، کمزور ہے، غیر فعال ہے، اس کی رکنیت معطل کر دینی چاہیے، یہ سب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن وہ فرض ہی نہ مانے تو ایسا شخص کو، وہ کہتے ایسے نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امپلائی تو یہی ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا لازم ہے، جو نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو نہیں، پر اتنا کہہ کے رک جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور نبی ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا اصل یہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ آپ مت کہیے کہ وہ کافر ہے، لیکن کیا آپ یہی رہے؟ تو مولانا نے کمال ذہانت سے یہ بات ایسے بتا دی، اور اس بنیاد پر ان سارے لوگوں پر کہ جو دنیا کے اندر حکومت الہیہ کے قیام کو اللہ کی طرف سے فرض عین نہیں مانتے، فرض کفایہ تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے تقاضا دین کی اہمیت کے حساب سے سب کی طلب، سب کی تڑپ، وہ سب اپنی جگہ مانتے ہیں، لیکن فرض عین جو نہیں مانتا مولانا مودودی کی رائے میں، وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کام کرتے کرتے آئے اور آتے آتے چلے گئے، تجدید و احیاء دین میں یہ کرتے ہیں۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، چھوٹا سا کتابچہ ہے لیکن پوری جڑ وہ کاٹ دیتا ہے۔ رب الہ، معبود اور عبادت کے مفہوم کو امت نے سمجھا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کہاں سے سمجھا ہے؟ وہی کے ذریعے سمجھ سکتا ہے آدمی، یا اس کتاب کا، ان کا صحابہ کا مطالعہ کر، تو گویا پھر دوسرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ان کا مطالعہ کر کے، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بیچ میں اکا دکا کچھ کام کے لوگ جو جن سے مولانا متفق ہیں، باقی سارے لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سائیڈ میں بیٹھے رہے، اور اب بھی پورے علماء بالکل فارغ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو مولانا ایسا کہیں یا نہ کہیں، اس کو لکھیں یا نہ لکھیں، وہ نہیں لکھتے ہیں، اس میں بہت مؤدب ہے، بہت لحاظ کرتے ہیں چیزوں کا، لیکن اس کی حیثیت سوائے اس کے کہ مولانا فطری طور پر ان معاملوں سے مجتنب رہتے ہیں، ان کا مزاج نہیں ہے ایسا بحث مباحثے کا، یا ایسے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، وہ کبھی کسی کے خلاف بدزبانی نہیں کریں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بدزبانی کرنا نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، بس جو آپ بات کہہ رہے ہوں وہ بات اگر درست ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو وہ نہیں درست ہے، تو ہر ایک کے کہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، عموماً لوگ اس پہ جذباتی بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، تعلق ان کے مثبت کاموں کی جگہ، ان کی وجہ سے بالکل ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا یہ کام کہ جس پہ انہوں نے امت سے، عوام سے ان کو دین پہ لے آنے کے بعد اپنے گرد تو جمع کر لیا، لیکن علماء اور 1400 سال کی جو اسکالرشپ ہے اس سے کاٹ دیا، یہاں تک کہ صحابہ کے بس خلفاء راشدین کے علاوہ ان کے بعد سے باقی ظاہری بات ہے، صحابہ کرام سے آپ کا مقصدی جب سیاست ہے، آپ کا مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، تو آپ کو کچھ عبادات وغیرہ میں کبھی تذکرہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا وہ مقصود ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے ضمنی چیز ہے، جب یا ایک درجے میں اسباب کی چیز ہے، سبب کی درجے کی کوئی چیز ہے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ ابو ذر غفاری کو تزکیے کے لیے، بڑے زہد کے لیے کبھی درس میں ضرورت پڑی تو ان کا واقعہ کوٹ کر دینا ہے، اس سے زیادہ تو ان کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ ان کا نظام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ وقتی طور پہ ذمہ دار بنائے بھی گئے، پھر وہ معذور کر دیے گئے۔ تو آپ کی تو پوری گفتگو ہوگی ان صحابہ کے بارے میں جو سیاسی نظام میں رہے، اور وہ آپ 4 خلفاء جن پر آپ کو اعتماد ہے، اور جہاں سے آپ کو بات چلی آ رہی ہے، وہاں پہ سیدنا عثمان ان میں سے بھی کسی درجے میں، کیونکہ جہاں آپ نے ذرا عمارت ہلتی ہوئی دیکھی اس سیاسی نظام کی، تو آپ نے ان پر بھی نقد کیا، جس طرح سے بھی کیا، دبے الفاظ میں، محبت سے، جیسے بھی کیا۔ پھر اس کے بعد آگے چلنے کے نتیجے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہری بات ہے ان کو تو آپ نے یعنی چھوڑا ہی نہیں، یعنی اتنی بھی رعایت نہیں کی کہ وہ صحابی رسول ہے، حالانکہ خود کہہ رہے ہیں کہ صحابی رسول ہے، یعنی ان پر اس ہو سکتا ہے اس جو آپ، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ غلط ثابت کیا یا صحیح ثابت کیا، یہ الزامات جو لگائے ہیں ان پر بدعت کا الزام لگایا، ان پہ مال کھانے کا الزام لگایا بیت المال میں سے، ان پر اقربا پروری کا، اپنی اولاد کے بارے میں، سب کے بارے وہ سب، وہ میں نہیں کہہ رہا ثابت ہے کہ نہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ ثابت جانے یا نہ جانے، میں تو خالی نظری بات کر رہا ہوں کہ مولانا کے مقدمات یہ ہیں،
صحابہ کے بارے میں، ان میں سے بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اب آپ کہیں گے باقی صحابہ سے ان کا ڈیل نہیں ہے، کیونکہ باقی صحابہ ان کے ساتھ اس ارینا میں آتے نہیں ہیں، مولانا ان سے کنسرن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا کے ہاں یہ باقی ساری جتنے بھی واقعات و تفصیلات ہیں یہ اہم موضوع ہے لیکن بنیادی موضوعات نہیں ہیں۔ تزکیہ وغیرہ اہم ہے لیکن وہ سب کیونکہ اصل مقصد کے لیے ہے، تو اگر آپ کی تہجد، آپ کے اذکار، آپ کی تسبیحات آپ کو اس کام میں بڑھا رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے باقی صحابہ سے آپ کو ڈسکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے آپ کو ان کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملے گا، ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ آپ ایک ضمنی طور پر بیان کرتے رہیے، آپشنل سبجیکٹس کے طور پہ تو وہ ہوتا ہے، بیان ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے اور بہت سے لوگ کرتے ہیں، جب جمعیت میں تھے جب بھی کرتے تھے، اب بھی کبھی کوئی بلاتا ہے بیان کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے مولانا کے وہ موضوعات نہیں ہیں، مولانا کی فکر میں ان چیزوں کا اثر نہیں ہے۔ وہاں تو تذکرہ انہی کا آئے گا کہ بنی امیہ نے کیا کیا اور بنی عباس نے کیا، کہ ان کے تذکرے ہیں گے، کیونکہ یہی اصل ہے نا۔ تو خلافت و ملوکیت جہاں سے اپنے راستے جدا کر رہی ہے مولانا کی رائے میں، وہاں سے بات چلتی ہے، اور اس کے پھر سارے کیا کیا عوامل اور عناصر اور اسباب رہے ان کو وہ دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور وہ شدت سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو سے درگزر فرمائے، لیکن یہ ان کی نہ صرف خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اس بنیاد پر امت کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ ایک نیا ویو ڈال دیا اور وہ راستہ کھول دیا جس کی بیس پر انہوں نے ہر شخص کو اپنی مرضی سے جو بات کہنی ہے کرتا رہے، چلتا رہے۔ یہ نقد مولانا کر سکتے تھے بہت ہی طریقے، یعنی ایک ہوتا ہے سبق لینا اور ایک ہوتا ہے ان کے خلاف باتیں کرنا، رد کرنا۔ تو مولانا کا انداز اس میں دوسرا والا ہے، کاش پہلا خالی ہوتا، احتیاط تھوڑی زیادہ ہوتی، لیکن وہ جس جوش کے ساتھ لکھ گئے ہوتا بڑا اچھا کہ وہ اس میں سے بہت ساری چیزوں سے رجوع کر کے ان کو تبدیل کر لیتے۔ لیکن اگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہوئی، دو باتیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ مولانا سید تھے، سید ہونے کی ایک فطری یہ جو ہے نا کیفیت، کہ اس میں آدمی اس حد تک جوش میں آ جاتا ہے بعض اوقات کہ اگر اس کا تزکیہ نہ ہوا ہو تو وہ اعتدال سے باہر نکلے گا ہی، کیونکہ وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے گھرانے کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ہوا ہے۔ یعنی ہم اس میں سے کسی ظلم کو جو یزید کے ہاتھوں ہوا ہو اور یا اس کے بعد جو ہے منصور وغیرہ کے ہاتھوں ہوا ہو، محمد نفس زکیہ اس میں افیکٹ ہوئے ہوں، یا امام زید ہوئے ہوں، جو بھی لوگ، یہ سب بہت ہی بڑے یعنی بھیانک ترین واقعات ہیں امت کے اندر، یعنی ایک سیاہ باب ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات یعنی غصہ آتا ہے اندر سے، خون کھولتا ہے، سب ایمان والوں کا کھولتا ہے، لیکن جو سید ہوتے ہیں ان کا خوب کھولتا ہے۔ میرے استاد جن سے میں نے پڑھا مولانا عبدالستار ہاشمی، وہ سید ہیں، تو اسی فیلڈ میں اسی طرح سے ہم بھی سید ہیں، ہم بھی ایسے ہی سوچتے، کبھی بہت جنون اور جوش غصہ آتا ہے تو ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، دل میں کھول اٹھتی ہے، ایسی ایک فطری بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کی نسبت ایسی ہے کہ وہ یعنی آدمی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ پھر جس مظلومانہ طور پر ہمارے سارے بڑے اس دنیا سے گئے ہیں، ہر ایمان والا اس پر تڑپ کے رہ جاتا ہے، اللہ یہ کہ کسی بد نصیب پر ناصبیت کا اثر ہو جائے۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہوا کہ مولانا فطری طور پر اس حوالے سے جذباتی بھی ہیں اور غیر جانبدار وہ بالکل ہو نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے۔ اور دوسری وجہ وہی جو جس کی وجہ سے پہلا والا مسئلہ ہوا کہ مولانا کسی شیخ، کسی بزرگ کی صحبت میں نہیں بیٹھے۔ اساتذہ بھی ان کے ظاہری باتیں بس کتابی حد تک تھے، جیسے پروفیسر اسکالر سے تعلق ہوتا ہے، ان کا اصلاحی تعلق کاش کسی کے ساتھ ہوتا تو مولانا بغیر کسی شیخ کے ان معاملات میں اتنے کھرے ماشاءاللہ بالکل دو ٹوک انداز سے اپنے آپ کو بہت سارے معاملات میں اللہ سے خالص تعلق کے ساتھ چلتے رہے۔ لیکن نفس کے امراض کا علاج تو ظاہری بات ہے وہ معالج ہی کر سکتا ہے، اور چونکہ مولانا اس ریئیکشن میں بھی
کہ یہ تصوف کی کچھ بہت ساری جو خرابیاں جس کو سب مانتے ہیں کہ خرابیاں، خود مولانا کا اوپر سلسلہ جو ہے باقاعدہ چشتی سلسلہ ہے، یعنی موجود یہ اس کی شکل ہے، بڑے بزرگ گزرے ہیں جو چشتی سلسلے کے، اور مولانا کا خاندان ماشاءاللہ تصوف کے ساتھ متعلق رہا ہے، لیکن مولانا اس ریئیکشن میں باوجود اس کے کہ اپنی ذات کی حد تک وہ جو بھی اذکار معمولات کرتے ہوں گے مسنون، لیکن ایکچولی وہ تصوف کی مروجہ اشکال میں سے بہت ساری چیزوں سے بہت محسوس کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے مولانا مودودی کے لیے کسی سے بیعت ہونا یا کسی سے بیعت نہ بھی ہو آدمی، وہ ضروری نہیں کسی درجے میں، ایسے بڑے لوگوں کے لیے تو اور بھی ضرورت نہیں، لیکن مشورے کے درجے میں، یعنی مشاورت یا مشیر بنانے کی حد تک، پیر نہیں بناتے تو مشیر ہی بنا لیتے، تو اس میں بڑا ان کو فائدہ ہو جاتا اور نکھر جاتے۔ لیکن مولانا نے تو زانو و تلمس کسی کے آگے اس طرح طے نہیں کیا، علم کا اکتساب ضرور کیا بہت سارے لوگوں سے، لیکن جس طرح باقاعدہ بیٹھا پڑھا جاتا ہے، اور اساتذہ کے ساتھ پڑھا ضرور ہے لیکن علم حاصل کیا ہے، اصلاح کا کام نہیں کیا، اور بہت چھوٹی عمر میں، تو ظاہر بات ہے آدمی جوشیلا، اور پھر اتنی آس پاس لوگ ہو جائیں اور کام ایک چلنے لگے، بہت اچھے جذبے سے وہ کرتے ہیں۔ ان کے اخلاص پہ میں شک نہیں کرتا، لیکن دیانت پہ شک کرتا ہوں، شک نہیں کرتا، دیانت پہ مجھے یقین ہے کہ ان سے بددیانتی اس طور پر ہوئی ہے جو میری تعریف بددیانتی کی، اس کو ذرا سن کے چوک مت جائیے گا کہ میں نے بددیانت کہہ رہا ہوں، بددیانت سے یہ میری اپنی ایک اصطلاح ہے جو میں استعمال کرتا ہوں، مجھے کوئی اچھا لفظ ابھی نہیں مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی لمیٹیشنز کو نہ جانتا ہو، یعنی میں خدا نخواستہ اب ڈاکٹر ہوں، میرے سامنے کسی کا اچانک سے مجھے معلوم ہو کہ زبردست پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور یہ اگر میں اس وقت گھر سے اس کو ہاسپٹل لے جانے جاؤں گا تو اس کا اپینڈکس رپچر ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور میں چھری اٹھاؤں اور پیٹ کاٹ دوں، اس کا اپینڈکس نکال لوں، تو ظاہری بات ہے کہ میں بہت اخلاص سے یہ کام کر رہا ہوں، اس کے درد کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو مولانا کر رہے تھے، لیکن اس میں مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ میں نے جانا نہیں کہ میرا لمیٹیشن کیا تھا، مجھے کہاں رک جانا چاہیے تھا، میں دینے کے لینے پڑ گئے والے